troops, 1,000 of them, they automatically stand and they don't give a salute in the British Army way. They stand and they shout, Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. تکبیر کی بلند ہوتی یہ صدا کسی شعلہ بیان لیڈر کی تقریر کا حصہ نہیں، بلکہ برٹش راج کے فوجی جوانوں کے برطانیہ کے شہر لیورپول کے ٹاؤن ہال میں 1887 میں اس شخص کی آمد پر بے اختیار ہو کر نعرہ زنی کا تذکرہ ہے، جسے تقریباً سوا صدی پہلے کوئین وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی پر آٹومن امپائر کے سلطان نے برطانیہ کا پہلا شیخ الاسلام قرار دیا، شیخ الاسلام عبداللہ کلیم۔ برطانوی روسا میں نامور وکیل، شاعر، مصنف اور سوشل ورکر جس نے اسلام قبول کیا اور پھر برطانیہ میں پہلی مسجد تعمیر کی۔ کبھی یہاں عبداللہ کی اذان کی صدائیں گونجا کرتی تھی، لیکن اب یہ جگہ سنسان ویرانے میں بدل گئی ہے۔ برطانیہ کے طول و عرض میں آج سینکڑوں مساجد کا جال بچھا ہوا ہے، جہاں 2 ملین سے زائد مسلمان کسی بھی اسلامی ملک سے زیادہ آزادی سے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی یہ آزادیاں عبداللہ کلیم پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور آزمائشوں کے باعث ہی ہیں۔ عبداللہ کلیم وہ پہلا برطانوی شخص تھا جس نے اسلامی ممالک پر چڑھائی کے برطانوی فیصلے کی برملا مخالفت کی، اور جس پر ملکی سطح پر عبداللہ کلیم کو غدار قرار دیا گیا، جس کا نشانہ وہ اور اس کی مسجد برابر بنتے رہتے۔ لوگ کہتے تھے ایک بیکورڈ ریلیجن ہے اور ایک آئیڈل ورشپنگ کا ریلیجن ہے۔ مسجد پر لوگ آتے تھے اس کو اٹیک کرنے کے لیے، گندگی ڈالتے تھے، پتھر ڈالتے تھے، شیشے کے ٹکڑے جو مسجد میں نماز کی جگہ پر پھینکتے تھے، وہ ان کے ماتھے سر جو ہے کاٹے۔ عبداللہ کلیم ہیریٹیج کے ڈائریکٹر پاکستانی نژاد محمد جہانگیر نے بتایا کہ اس مسجد سے ملحقہ کئی اور سروسز بھی عبداللہ کلیم کا کارنامہ تھا، جو آج کے دور میں متروک ہیں۔ ایک میوزیم تھا، ایک لائبریری تھا، اوفنیج تھا، یتیم خانہ تھا، اور اس یتیم خانے میں جو انگریز لوگ جو بچے نہیں وہ سنبھال سکتے تھے اور غربت کی وجہ سے ان کو اوفنیج میں ڈال کر ان کو ایز اے مسلمان ان کو پالا۔ تو پرنٹنگ پریس بھی تھی بیسمنٹ میں، جس میں اپنے کتابیں اور کریسنٹ نیوز پیپر پبلش ہوتا تھا، اور اسلام ان دا ورلڈ ایک میگزین تھی ان کی۔ ایک گیسٹ ہاؤس بھی بنا تھا ادھر، جو سیلر انڈیا میں آتے تھے اور ان کو رات میں اکوموڈیشن نہیں ملتا تھا کیونکہ پریجڈس اس وقت بہت تھا۔ پھر ایک روز عبداللہ کلیم نے خاموشی سے برطانیہ چھوڑ دیا اور اسپین، انڈیا اور ترکی میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ عمر کے آخری حصہ میں وہ ایک بار پھر برطانیہ آیا، جہاں وہ گمنامی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ لیکن بات کہ مسلمانوں کی بے ثباتی نے مسلمانوں کے واحد قیمتی اثاثہ کو نظر انداز کر دیا، جو اب کھنڈرات کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیڈز کے مختلف مکتبہ فکر کے چند قائدین نے اس عزم کا اظہار تو کیا ہے کہ وہ اس قیمتی ہیریٹیج کو محفوظ کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہیریٹیج کو بچانے کا جو مسلم کے حوالے سے یہاں ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایک تنظیم کے طور پر ہم ہر طرح سے جس طرح یہ ہماری مدد چاہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یقیناً کارواں اسی طرح بنتے ہیں۔ لیکن بابری مسجد کے حصول کے لیے اگر ہزاروں مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں تو بوسیدگی کے شکار اس قیمتی ورثہ کو سہارا دینا کوئی مشکل نہیں۔ انجم میر، جیو، یارکشائر، برطانیہ۔